نہیں تھا زور اس کی ستم نوازیوں میں، مگر مجھے بھی حوصلے میرے خدا سے ملے۔ کالے سیاہ بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ پیچھے آتا لڑکا اس کی سبک رفتاری کا ہم نوا بننے کی ناکام کوشش کرتا ہلکان ہوا۔ پکیزہ پکیزہ، میری بات تو سنو۔ وہ اسے یوں پکار رہا تھا کہ آواز حلق سے نہیں دل سے نکلتی محسوس ہوئی۔ بولو اب کیا تکلیف ہے؟ اس نے رکے بغیر مڑے بغیر شہریار آفتاب کو جواب دیا۔ میں تمہارے حوالے سے واقعی سیریس ہوں، وہ یقین دہانی کروانے لگا۔ عمر دیکھیے اپنی اور میری بھی، یہی باتیں تم زیادہ نہیں بس 2 سال بعد سوچنا اور تم خود ہنسو گے۔ پکیزہ ابھی بھی نہیں مڑی۔ اس کی فولڈ آستین سے جھانکتی سانولی نازک کلائیاں سورج کی چمک میں پرکشش معلوم ہو رہی تھیں۔ تم مجھے آزما لو، میں تمہیں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہی ملوں گا۔ میرا تمہارا ساتھ آج کا تو ہے نہیں، ہم نرسری سے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تمہیں مجھ پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک لمحے کو پکیزہ کا دل بھی جذبات کی شدت محسوس کرنے کی خاطر بےتاب ہوا۔ ذہن کے خانوں میں اچانک سے بچپن کی یادوں نے دستک دی۔ وہ پھسلتے پھسلتے سنبھلی۔ شہریار نے اسی کمزور لمحے میں اپنے قدم پکیزہ کے قدموں کے ساتھ ملا لیے۔ پکیزہ کی منزل آ چکی تھی۔ سانولی سی لڑکی چھلاوے کی طرح تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پہلو سے اپنے آپ کو بچا کر نکل گئی۔ سنو نا، اس نے پھر آواز دی، اور پکیزہ کا جواب سننے کے لیے ابھی رکھا ہی کیا ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ شہریار نے کہا، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ بہت سی انکہی باتوں نے اس کے اندر سر اٹھایا اور وہ گہرے بالوں اور سانولے رنگ کی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ پکیزہ نے جواب میں اسے کہا کہ تم کچھ کہو بھی تو فرق نہیں پڑتا۔ جواب بالکل صاف اور سپاٹ ملا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں اپنے منہ سے اعتراف کر کر کے تھک چکا ہوں، اور تم کہتی ہو فرق نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہریار اس کا جواب سن کے بے قرار سا ہوا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہر اتوار کو کپڑے میں دھوؤں گا، جو تم چاہو گی ہمیشہ وہی ہوگا۔ تم ایک دفعہ مان جاؤ، میں باقی ساری دنیا کو منا لوں گا۔ تمہاری ان پیاری سی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم لیٹے لیٹے تھک جاؤ گی تو تمہارے پاؤں بھی دباؤں گا۔ پلیز پکیزہ، مجھے سیریسلی لو، میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہریار کی بڑبڑاہٹ مسلسل جاری تھی۔ وہ ایک ذہین لڑکی کو لالچ دے رہا تھا۔ فلک اپنے تمازات کے سندے سے زمین پہ بھیجتا اس فرید کے انوکھے ڈھنگ دیکھتے حیرت زدہ ہوا۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے یہ بچے دنیا کی سرد و گرم سے انجان اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ دونوں انجام سے ناواقف تھے۔ ایک کو مثبت جواب چاہیے تھا اور دوسری سوال سننے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک کے اندر احساس محرومی سر گھولے بیٹھی تھی اور دوسری کو احساس محرومی کا شکار ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں بھاگ رہے تھے اور جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہی ان کے سامنے آنے والی تھی۔